پھر فرمایا وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں. بس اب صرف عیش و عشرت کے سامان ہی ہیں جن کی ڈریمز انسان دنیا میں دیکھتا ہے کہ دنیا میں یہ سب کچھ مل جائے، اور اس کے لیے دن رات بھاگ رہا ہے. اور وہ ہے کہ ہاتھ آتی نہیں، اور آ بھی جائیں تو ان کا مزہ جلد ختم ہو جاتا ہے. جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز. اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم کے بچوں، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان کے بندے نہ بنو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک بڑے گروہ کو گمراہ کر دیا. جبلن کثیرا، کثیر تعداد میں وہ لوگوں کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ اس کی چالوں کو نہیں سمجھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا رہا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، اللہ اکبر، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں. ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے. اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے ہاتھ پاؤں کا استعمال کرنا چاہیے. کن کاموں میں لگا رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں یا نافرمانی کے کاموں میں؟ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، یعنی مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھے کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے ہٹ سکے. یعنی یہ اللہ کی دی ہوئی اس ڈھیل، اس مہلت، اس آزادی سے بھول نہ جائیں، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا. وہ پکڑ سکتا ہے، لیکن اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں، پھر بچہ بن جاتا ہے. کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ کیا عقل کہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں، اپنا آپ بھی نہیں، اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں، اپنی طاقتوں اور قوتوں پر بھی بندے کا کچھ زور نہیں. جو کچھ بھی کر لے وہ اس کے ہاتھ سے نکلتی چلی جاتی. جیسے ریت کو اگر آپ مٹھی میں پکڑ کے رکھیں، ہاتھ میں نہیں رہتی، گرتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ ختم ہو جاتی ہے. زندگی بھی بس ایسے ہی ہے کہ آپ اس کو جتنا مرضی پکڑ کے رکھیں، جتنا مرضی مینٹین کریں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس کیفیت کو پہنچ ہی جاتا ہے. ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب. کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو. جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی یہ کتاب تو اپنے مضامین بیان کر رہی ہے لیکن ہر ایک کو فائدہ نہیں ہوتا. اس کے لیے زندہ دل چاہیے ہوتا ہے، اور دل زندہ ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ. کیونکہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی. یعنی وہ کفر کی حالت میں تھا پھر ہم نے اس کو ایمان بخشا، یا پھر وہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، غفلت میں ڈوبا ہوا تھا، پھر ہم نے اس کو ایک روشنی دے دی. تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں. گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ. سبحان اللہ، کیسے اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا. یہ اتنے بڑے بڑے جانور ہیں. آپ دیکھیے بھینس کتنی ہیوج ہوتی، اگر وہ شیر کی طرح سرکش ہوتے تو ہم تو دودھ ہی نہیں نکال سکیں، لیکن اللہ نے اس کو کس طرح تابع فرمان کر دیا. اور ہم ان سے ملنے والی نعمتوں کو استعمال کرتے رہتے کبھی نہیں سوچتے کہ کہاں سے آ رہی، کس نے ان کو بنایا، کس نے پیدا کیا، اور کس طرح انسان ان کا مالک ہے. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں جیسے اونٹ، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، دودھ، دہی، لسی، شربت. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس وقت انسان ان نعمتوں کا استعمال کرے اپنے رب کو ضرور یاد کرے، کم از کم الحمدللہ کہنا نہ بھولے. اور بڑا شکر تو یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان ان نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرے.
یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. ہے نہیں، ان کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے بتوں کو. اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا. اب وہ ہم پہ مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. سوچتا نہیں کہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے، اور جب اللہ بڑا کرتا ہے، علم اور عقل دیتا ہے، تو اس کو اللہ ہی کے خلاف استعمال کرتا ہے، اسی کے کلام میں نقش نکالتا ہے. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ ان سے کہو وہی انہیں زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلے پیدا کیا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں یہ اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ ان کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. عربوں کے ہاں کچھ درخت ایسے تھے کہ جن کی ٹہنیوں کو ایک دوسرے کے اوپر مارتے تو اس میں سے آگ نکلتی تھی. پہلے ماچس کے کارخانے تھوڑی ہوا کرتے تھے. اسی طرح چکماک سے، پتھروں سے، لکڑی سے لوگ آگ روشن کرتے. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پہ قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. یعنی جو مالک ہے وہ صرف باقی کائنات کا نہیں، تمہارا بھی ہے، تمہیں بھی واپس بلا لے گا. سورۃ الصافات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار صف باندھتے ہیں. فرشتے صف باندھتے ہیں، قطار بناتے ہیں. یہاں صافات سے مراد صف بنانے والے، قطار بنانے والے فرشتے ہیں. یاد رکھیے، فرشتے آسمان میں ایسی ہی صفیں بناتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا نا کچھ پرندے قطار میں اڑ رہے ہوتے ہیں. فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ بھی قطار میں آتے اور جاتے ہیں. اور قیامت کے دن جب اتریں گے آسمان سے اور زمین کے گرد ہوں گے تو اس وقت بھی وہ اپنی صفیں بنا لیں گے. بہت ڈسپلن میں ہوتے ہیں، صفیں بناتے ہیں، لیکن ہم ان کی پیروی نہیں کرتے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ یعنی جب اللہ کی عبادت وہ کرتے ہیں تو صف بنا کے کرتے ہیں، ایک ڈسپلن میں ہوتے ہیں. ہم نے پوچھا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلے ابتدائی صفوں کو پورا کرتے ہیں، آگے والی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ مسجد جاتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کرتے تو نماز نہیں ہوتی. ایسے ہی کھڑے ہیں آپ پھر وہاں اتنی رات جاگ رہے ہیں. کیونکہ پراپر صف میں کھڑا ہونا، بیچ میں گیپ نہ چھوڑنا، کندھے سے کندھا ملانا، اسٹریٹ کھڑے ہونا، یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے. تو اس کی پابندی کرنی بے حد ضروری ہے. لیکن افسوس یہ کہ مسجد میں اگر کسی کو کہا جائے تو کوئی سن کے نہیں دیتا. اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں. امام حرم یا مسجدوں میں عام طور پہ کہتے ہیں لینو فی ایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ. یعنی جب وہ تمہیں
ہاتھ سے پکڑ کے کہیں کہ ساتھ مل جاؤ تو نرم رویہ اختیار کرو، اور ہم اور اکڑ جاتے ہیں. اور بعض لوگوں تو اگر نماز میں تھوڑا سا ہلا جلا دیتے تو ادھر ہی پہاڑ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہلنے کا نام نہیں لیتے. جبکہ نماز میں یہ حرکت جائز ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا اس کا وضو نہیں رہا یا کسی وجہ سے وہ اگلی صف میں چلا گیا تو آپ پیچھے سے اس صف کو پورا کریں. اور اگر پیچھے کو ایک شخص اکیلا تو بعض اوقات اگلی صف سے اسے نکال کے پیچھے کرنا پڑے گا. کوئی بتا رہا تھا کہ وہ اکیلا تھا، اس نے اگلی صف سے ایک بندے کو پیچھے بلایا. اب وہ اگلی صف نے گیپ ہی نہیں فل کیا. اب وہ کیا ہوا کہ اب یہ جو شخص جس کو کریز تھا سب پوری کرنے، یہ خود آگے چل گیا. آپ سوچیے کہ پیچھے والے نے پھر کیا کیا ہوگا. تو بہرحال اس طرح کے بھی لطیفے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ صفوں کی ترتیب اور درستگی اس کے لیے آپ حریص ہوں. دلوں کی درستگی کا انحصار صفوں کی درستگی پر ہے. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے، یعنی آپ نماز جب کھڑی ہوتی تو خود چل کے جا کے دیکھتے کہ صف کیسے بنی ہوئی ہے. آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پہ ہاتھ پھیرتے، یعنی پیچھے سے برابر کرتے اور فرماتے آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا. اس سے ڈرنا چاہیے. اور آپ فرمایا کرتے بے شک اللہ پہلی صفوں میں آنے والوں پہ رحمت نازل کرتا ہے، یعنی اگر آگے جگہ خالی ہے پیچھے کیوں کھڑے ہو گئے ہو، آگے آ جاؤ، اللہ کی رحمت ہوگی. اور اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے لیے. پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو مجرموں کی روح نکالنے جب آتے ہیں تو ان کو مارتے بھی ہیں اور ان کو ڈانٹتے بھی ہیں. پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، یعنی وہی لے کے اترتے ہیں. تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، یعنی یہ سارے فرشتے بھی گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہے. وہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان تمام چیزوں کا جو زمین و آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا. مشرق اور مغرب ایک نہیں، زیادہ ہیں. اسی لیے چاند کہیں نظر آتا ہے کہیں نہیں آتا، اور روزے میں فرق پڑ جاتا ہے ایک آدھ دن کا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر ملک اور ہر علاقے کا مشرق الگ ہے. مشرقوں کی بات ہو رہی ہے، سب دنیا کا ایک ہی مشرق نہیں ہے. ہم نے آسمانی دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، یعنی اوپر جا کے اب کچھ نہیں سن سکتے. ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پہ حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک صریح جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو. بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ تو یوم الجزا ہے. اس وقت ان کو ہوش آ جائے گی. یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. یہاں پر ازواج کا لفظ ساتھیوں کے لیے آیا ہے، یعنی ان کو بھی اکٹھا کر لو اور ان کے ساتھیوں کو، دوستوں کو، سب کو، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے بتوں کی ان کو بھی. تو یاد رکھیے پھر اس وقت کون کس کے ساتھ ہوگا؟ جس طرح کا اس کا عمل ہوگا، جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار کرنا شروع کر دیں گے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر
یہ بات ہو رہی ہے کہ جب انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہاں ان کو روک لیا جائے گا. وقفوہم انہم مسئولون، اور وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. یاد رکھیے پل صراط کے پاس بھی سوال ہوگا. یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے ان کے اقوال اور افعال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب آپ مثلاً ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پہلا انٹریکشن آپ کا ہوتا ہے جہاں آپ چیک ان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، امیگریشن ہوتی ہے. پھر آگے جاتے ہیں، جب جہاز میں جانے لگتے ہیں تو پھر بورڈنگ پاس دیکھتے ہیں. تو اس سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، جب آپ ٹریول کریں تو آخرت کی جو جرنی ہے اس کو بھی مائنڈ میں رکھا کریں کہ وہاں بھی مختلف جگہوں پر انسان کو مختلف چیزوں سے واسطہ پیش آئے گا. اور پل صراط کے پاس سوال و جواب کے بعد پھر جو لوگ تو اس میں گرنے ہوں گے گر جائیں گے، اور جو وہاں سے نکل جائیں گے پھر جنت سے پہلے ایک اور مرحلہ بھی آئے گا، اور وہ ہوگا قنطرہ کا. صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے چھٹکارا پائیں گے تو ان کو جنت اور جہنم کے درمیان، ابھی جنت میں پہنچے نہیں اور جہنم سے پار ہو گئے، ایک قنطرہ پر روک لیا جائے گا. بس دنیا میں جو ان کے بعض مظالم تھے، ایک دوسرے پہ ظلم تھے، ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ ان کو پاک صاف کر دیا جائے گا. یا تو ویسے معافی تلافی، یا پھر یہ کہ اس کے عمل اس کے پاس، اس کے پاس، اور سب کے ساتھ انصاف ہوگا. پھر ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. اللہ اکبر. آخرت کا مرحلہ ایک مرحلہ نہیں، بہت سے مرحلے ہیں. انسان کو ہر ایک کے بارے میں سوچنا چاہیے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ جتنا دنیا میں اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے. یعنی اس کو خود ہی پتا ہوگا کہ میں کہاں سے بلانگ کرتا ہوں، میرے کیا عمل تھے، کس درجے تک میں گیا دنیا میں نیکیوں کے، اور کس طرح کا میرا گھر ہو سکتا ہے، اور فوراً وہ اپنے اس متعلقہ جگہ پر پہنچ جائے گا. جنت کی وسعتیں زمین و آسمان کے برابر ہیں. تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ایک بندے کی جنت اتنی بڑی ہے تو سارے جو جنتی تو پھر وہ کتنی بڑی جگہ ہوگی. لیکن جب میں ان گیلیکسیز کا حال پڑھتی ہوں تو اب دیکھیے کہ سورج کا اپنے مرکز سے ہی فاصلہ اتنا بڑا ہے، تو باقی ستارے اور سیارے اور پھر باقی گیلیکسیز اور باقی ان کے کلسٹرز اور آگے بڑے بڑے سٹارز کتنی دور ہیں، ان کے فاصلوں کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ سب کے لیے پورا ہو جائے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کسی چیز کو کتنا بھی وسیع کر دے. تو اس لیے ایسی چیزوں کو پڑھ کے کبھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اب یہاں پر کچھ لوگ آپس میں جھگڑنے لگیں گے. پیروی کرنے والے اپنے لیڈر سے کہیں گے ہم تمہارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے. سب اقرار کر لیں گے اپنے گناہوں کا، مگر وہاں فائدہ نہیں. فائدہ آج دنیا میں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو مان جائیں اور اپنی اصلاح کا کام شروع کر دیں. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، سب اکٹھے ہوں گے. جس طرح جرم میں اکٹھے تھے ایسے ہی عذاب میں بھی اکٹھے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی نقصان ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی
خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی، اتنی بہترین سکن ہوگی ان کی. خواتین سکن کانشیس بہت ہوتی ہیں اور آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے بہت کوشش کرتی رہتی ہے، تو یہ دونوں خوبیاں وہاں مل جائیں گی، یعنی دونوں چیزیں خوبصورت ہو جائیں گی. یہاں خاص طور پر رزق کی بات بھی کی گئی، لوگوں کو جنت کی رغبت کے لیے، کیونکہ کھانے پینے سے سب کو دلچسپی ہوتی، اور روزے میں تو کوئی کھانے کا نام لے لے اور بھی اچھا لگتا ہے. لیکن جو شخص دنیا میں روزہ رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر جنت میں اس کا بہترین افطار کروائیں گے. ایک افطار تو یہاں ہوتی ہے نا، اور ایک افطار وہاں ہوگی، جو بہت سی چیزوں پہ ہم نے خود اپنے اوپر پابندی لگا رکھی ہے کہ یہ دیکھنا نہیں، یہ کھانا نہیں، یہ بولنا نہیں، یہ کہنا نہیں، ایسا منہ نہیں بنانا، اس جگہ پہ چل کے نہیں جانا، ہاتھوں سے یہ کام نہیں کرنا. یہ سارے روزے ہیں نا، یہ بھی روکے ہوئے اپنے آپ کو ہم. تو پھر اس ڈسپلن کا وہاں بہترین بدلہ دیا جائے گا. اور رزق کی بات، یعنی ان کی مجلسیں اور ان کے کھانے پینے کا ذکر، یہ جنات النعیم ہے. کھانوں کی قسمیں کتنی ہوں گی اس کا ذرا آپ اندازہ لگائیں، اور ان کے رنگ کتنے ہوں گے. سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث ہے عتبہ بن عبد سلمی سے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک اعرابی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے کہ ببول کا درخت وہاں ہوگا. میرے خیال ہے کہ وہ تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے، یہ اس سے تو بڑے کانٹے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جنت میں ہوگا. یعنی وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اللہ ہر کانٹے کے بدلے، یعنی ایک درخت میں جتنے کانٹے ہوں گے، ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا. یعنی وہ کانٹا کانٹا نہیں رہے گا، بلکہ جیسے بکرے کے خصیے ہوتے ہیں نا، اس طرح کی ایک چیز ہوگی. اس میں مومن کے کھانے ہوں گے جن کے 70 رنگ ہوں گے، 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، 70، اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مشابہ نہیں ہوگا، سب ڈفرنٹ کلرز کے ہوں گے. یعنی اتنی ویرائٹی ہوگی کھانوں کی، اور وہ صرف ایک کانٹے کی جگہ پر. اور پھر جو دوسرا ہوگا اور تیسرا ہوگا تو وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو کوئی روکے گا کھانے سے اور ختم نہیں ہوں گے. پھر اسی طرح جنت کے جو پھل ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے ہوں گے. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حوض کوثر سے متعلق سوال کیا. پھر جنت کا ذکر کیا تو اس نے پوچھا کیا جنت میں پھل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس دیہاتی نے پوچھا جنت میں انگور ہوں گے؟ جیسے بچے پوچھتے ہیں نا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو وہ بھی ایسے سوال کر رہا تھا. آپ نے فرمایا ہاں. اس نے پوچھا کہ اس کے خوشے جو ہیں، جو خوشے لٹکتے ہیں، وہ کتنے بڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا چتکبرے کوے کی 1 مہینے کی مسلسل مسافت جس میں وہ رکے نہیں، یعنی کوا اڑتا جائے، یعنی وہ اتنا بڑا ایک خوشہ. اس نے پوچھا ایک دانے کی موٹائی کتنی ہوگی؟ اسی لیے صحابہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی باہر سے بدو آ کے سوال کرے، کیونکہ صحابہ کو اس طرح کے سوالوں کی اجازت نہیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے باپ نے کبھی اپنی بکریوں میں سے کوئی بڑا سا مینڈھا ذبح کیا؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ دیکھیں کس طرح اس کے کلچر کے مطابق اس کو سمجھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا پھر اس نے کھال اتار کر تمہاری والدہ کو دی اور کہا کہ اس کا ڈول بنا لو؟ اس نے کہا جی ہاں، کیونکہ ان کا طریقہ یہی تھا. پھر وہ کہنے لگا کہ اس طرح تو وہ ایک ہی دانہ مجھے اور میرے سب گھر والوں کو کافی ہو جائے گا، یعنی اگر پورے ڈول جتنا ایک انگور ہے. آپ نے فرمایا ہاں، اور تمہارے تمام خاندان والوں کو بھی سیراب کر دے گا، صرف گھر والے نہیں، پوری فیملی، پورا خاندان. پھر یہ ہے کہ جنت کے خوشیوں لٹک رہے ہوں گے اور مومن کے قریب ہوں گے، اس کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا، کوئی سیڑھی رکھ کے اتارنے نہیں پڑیں گے. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت میں آتا ہے، برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا کے بارے میں روایت ہے کہ جنتی لوگ جنت کے پھلوں اور میووں میں سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کھاتے رہیں گے. اس کی بھی اب پابندی نہیں کہ لیٹ کے نہیں کھاؤ، لیٹ کے بھی کھا لیں گے، بیٹھ کے بھی کھا لیں گے، کھڑے ہو کے بھی کھا لیں گے. یہ ساری پابندیاں یہاں کے لیے ہیں کہ کھڑے ہو کے نہیں کھانا. اور پھر اسی طرح یہ کہ ان پھلوں میں گٹلیاں نہیں ہوں گی. ہم آپ دیکھیں نا ہمارے بچے کیا کہتے ہیں، ہر چیز سیڈ لیس ہو، اور اگر آپ دے رہے ہیں تو اس میں سے سیڈ نکال کر دیں ورنہ نہیں کھانے. بون لیس چکن اور سیڈ لیس فروٹس. تو یہ جنت میں سب کچھ مل جائے گا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنا جو ہوتا ہے نا سٹیم، سب زمرد کے ہیں. کھجوروں کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے،
ٹہنیوں کا چھلکا، ٹہنیاں جو ہے اور اس کا چھلکا جو ہے اوپر سے جو اترتا ہے، اس سے جنتیوں کا لباس بنے گا، اور ان میں سے کچھ کپڑے چھوٹے اور کچھ کھلے ہوں گے، یعنی بڑے ہوں گے، اور اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور ان میں گٹلیاں نہ ہوں گی۔ تو یہ ہیں جنت کے کھانے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ تم بھی مانتے ہو کہ آخرت آئے گی؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ آپ دیکھیے کہ اس قسم کی ڈسکشنز اس زمانے میں تو ایک کافر اور مومن کے بیچ میں ہوتی تھی۔ آج یہی باتیں ہمارے بچے، یوتھ آپس میں ایک دوسرے سے کرتی۔ کیا واقعی یہ جنت ہوگی اور یہ سب کچھ ہوگا؟ کیا ہم مر کے پھر اٹھیں گے؟ تو کہا جائے گا، کیا اب آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ وہ جو تمہارا دنیا کا ساتھی تھا وہ کہاں ہے؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جب وہ جھانک کے دیکھے گا، جو ہی جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھے گا۔ اب وہ اس سے بات چیت شروع کرے گا۔ یہ جنت میں بیٹھا ہے، وہ جہنم میں۔ اس دور میں تو یہ بات سمجھنی مشکل تھی، لیکن آج تو نہیں مشکل۔ ایک پاکستان میں بیٹھا، ایک امریکہ میں بیٹھا اور آمنے سامنے ایسے بات کر رہے ہیں، ویڈیو چیٹ، جیسے یہ سامنے ہی کوئی کرسی پہ بیٹھا ہو۔ تو وہاں بھی آپس میں بات چیت ہوگی۔ کیا بات ہوگی؟ کہے گا، اللہ کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اگر میں تمہاری باتیں مان لیتا تو میں بھی تمہارے ہی ساتھ ہوتا۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ تو ان آیات میں دراصل برے ساتھیوں، برے ہم نشینوں، برے لوگوں کی کمپنی سے بچنے کا سبق ہے۔ خاص طور پر ایسے لوگ کہ جو آخرت کے معاملے میں شک کرتے ہوں، جو دین کی ہر بات کا انکار کرتے ہوں، اور انکار بھی چلے، انکار کی حد تک تو انکار، لیکن وہ آپ کو بھی دعوت دیں کہ آپ بھی انکار کریں۔ یہ زیادہ خطرے کی بات ہے۔ ورنہ تو انسان ہر طرح کے لوگوں سے ملتا جلتا انٹریکشن ہوتی ہے اس کی، لیکن انسان ہمیشہ کانشیس رہے کہ کہیں کوئی شخص مجھے اتنا تو انفلوئنس نہیں کر رہا کہ میرے اپنے ہی خیالات بدلنے لگے، میرا اپنا ہی ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہاں انسان کو سوچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی کی مثال کستوری کی طرح ہے، مسک کی طرح، اگر وہ تجھے نہ بھی ملے تو خوشبو ضرور ملے گی، اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگی تو دھواں تو ضرور آئے گا۔ تو اس لیے انسان کی دلی دوستی، گہری دوستی صرف متقین کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے تقوی والوں کے۔ کہ جو تقوی والے ہیں دنیا میں بھی بچ بچ کے رہتے ہیں، اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنے اخلاق کو درست رکھتے ہیں، تو پھر ان کا ساتھ ہوگا تو ان کا اثر ہم پہ بھی پڑے گا، اور پھر آخرت میں بھی دوستی قائم رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو۔ صحبت ہوتا ہے کسی کے ساتھ ساتھ رہنا، ہر وقت ساتھ رہنا، یعنی ایسی دوستی جس میں انسان روز ملے۔ اور تمہارا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے، یعنی تم کھانے کی دعوتیں اور مجلسیں کرتے ہو، اس میں بھی تمہارے ساتھ تقوی والے ہونے چاہیے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کھانے کی مجلس میں انسان کیئر فری ہو جاتا ہے، وہ ہر طرح کی باتیں شروع ہو جاتی۔ تو ایسی پارٹیز جس میں جا کر آپ کا ایمان ہی کمزور ہو جائے، اس میں یا تو کوئی خیر و بھلائی کی بات کرے، یا پھر آپ سمجھتے کہ آپ نہیں دوسروں کو سمجھا سکتے تو پھر اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اور ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں نیک دوست عطا کر۔ علقمہ کہتے ہیں، میں جب شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کی، یعنی نئے شہر میں گئے، نماز پڑھ کے دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کر۔ کہتے پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ، کچھ لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے تو وہاں آ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ آگے، وہ بھی وہاں بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ پتہ چلا کہ یہ ابو درداء ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تو ابھی یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کر، تو اللہ نے مجھے آپ کو عطا کر دیا۔ تو اس دعا کو یاد کر لیجیے آج، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ جلیس ہوتا وہ جو آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جس کے ساتھ آپ زندگی گزاریں۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون۔
یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، وہ وہاں اگتا ہے. اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی دوزخ کی آگ کی طرف ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، انہی کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے. یہرعون، صرف آباء و اجداد کے دین پہ جا رہے ہیں، خود دین کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا حکم دیا. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا انجام کیا ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچیں گے جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو. الا عباد اللہ المخلصین. ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، کس طرح دعا سنی ان کی. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح پر علیہ السلام. تمام دنیا والوں میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی جیسی نوح علیہ السلام کو دی، جو ان کے طریقے پر ہوگا اس کو بھی یہی جزا دیں گے. حقیقت میں وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا علیہ السلام. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا. قلب سلیم، قلب سلیم ہوتا ہے سلامت دل، شرک اور شک سے پاک، دو چیزوں سے پاک. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اللہ کے دین میں کوئی شک نہ کرے، اور بندوں کی خیر خواہی کرنے والا. اوف آرابی نے کہا میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ قلب سلیم سے مراد کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے قلب سلیم؟ انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ عز و جل کی خیر خواہی کرنے والا ہو، یعنی جو بندوں کے لیے خیر خواہ ہو، جس دل میں بندوں کی محبت ہے، خیر خواہی ہے، تڑپ ہے. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بیعت کی، ان سے پکا وعدہ کیا میں ہر ایک کی خیر خواہی کروں گا. اور یاد رکھیے ہر مسلمان کی خیر خواہی اس کا حق ہے جو ہمیں دینا ہوگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے، یعنی دوسرے مسلمان کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ ہم کہتے ہیں نا حقوق العباد، حقوق العباد، تو وہ کیا ہوتے ہیں حقوق العباد؟ آپ نے فرمایا جب تم اسے ملو تو سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کرو، چاہے کھانے کی دے یا درس کی دے. یعنی جب وہ کسی خیر کی چیز کی طرف بلائے تو اس کی بات مانو، اور جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو تم اس کی خیر خواہی کرو. اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیر خواہ رہو، یعنی کہ صرف سامنے وہ نہیں تب بھی اس کے لیے بھلی بات ہی کرو. چوتھی بات جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو. پانچویں چیز جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. اور چھٹی بات جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو. اور جنازہ کیا ہے؟ دراصل دعائے مغفرت ہے نا، اس کے لیے دعا کرنی ہوتی. تو خواتین تو جنازے پہ نہیں جا سکتی، لیکن کسی کی بھی وفات کی خبر سنے نا تو کیا کرے؟ دعا کر دیا کرے اللہ اس کو بخش دے. اور پھر جو جتنا عزیز قریب ہو اس کے لیے اتنی ہی انسان کے دل سے دعائیں نکلتی. خیر خواہی امانت ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا. نمبر 1 عمل کا اللہ کے لیے خالص ہونا، یعنی ہر نیک کام اللہ کی خوشی کے لیے کرتا ہے. نمبر 2 ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی، یعنی اپنے لیڈرز کے لیے خیر خواہی. اور نمبر 3 ان کی جماعت کے ساتھ رہنا، کیونکہ ان کی دعا دوسروں کو بھی شامل ہوتی ہے.
یعنی انسان جب نیک لوگوں کے ساتھ مل کے رہتا ہے تو پھر وہ جب دعائیں کرتے ہیں تو انسان ان کی دعاؤں میں بھی شریک ہو جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم لیے ہوئے آئے, خیر خواہی والا دل لیے ہوئے آئے,